الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دار نفسه وعمل لما بعد الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قرآن کریم کی ایک آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. ذہن میں سوال اٹھ سکتا ہے کہ کیا اسلام اور ایمان یہ الگ چیز ہیں کہ اللہ تعالیٰ مخاطب بھی ایمان والوں کو کر رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ تم اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ. اس کا مطلب کیا ہے؟ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو، جیسا کہ ہمارے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا بس وہ کیا ہے؟ مسلمان ہے، پکا سچا مومن ہے. کسی نے نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے، زکوٰۃ ادا کر لی، حج کر لیا، تو یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ تمام کے تمام ایمان والے ہیں، اسلام والے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اور یہ آیت اس وقت کی ہے کہ جس وقت میں اگر کوئی مسلمان ہے، پکا سچا مسلمان ہے، اور اگر کوئی کافر ہے، پکا کافر ہے. کوئی منافق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی خبردار کر دیا، بتلا دیا کہ یہ منافق ہے. تو اس آیت کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں اسلام اور ایمان میں کچھ قدر فرق ہے. ایمان کیا ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا اور دوسرا کلمہ شہادت ہم نے پڑھ لیا تو یہ ایمان ہے. ایمان میں داخل ہو گئے. لیکن اسلام کیا چیز ہے؟ اسلام چاہتا کیا ہے؟ ایمان کے بعد جو پیڑ شروع ہونے والی ہے، جس پہ ہمیں چڑھنا ہے اور جس کو ہمیں لے کر کے چلنا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے. یہ اسلام وہی اسلام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا قرآن کریم نے. سورہ صافات میں آیت ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ
کہ جب دونوں کے دونوں اسلام لے آئے اور اپنے بیٹے کو یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چہرے کے بل پیشانے کے بل لٹا دیا۔ آپ نے سنا ہوگا اکثر اوقات عید الاضحیٰ کے موقع پر، بقر عید کے موقع پر یہ بیانات کیے جاتے ہیں، اور خاص طور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، کیونکہ قربانی کا جو اصل عنصر پایا جاتا ہے وہ وہیں سے شروع ہوا ہے، وہیں سے لے کر کے آج تک الحمدللہ قربانی جاری ہے اور چلتی رہے گی تا قیامت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ایک بیٹا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے بہت دنوں کے بعد نوازا ہے اور کافی دعاؤں کے بعد نوازا ہے، اور جب تھوڑا اچھا سا لگنے لگا، اچھا محسوس ہونے لگا، بچے تو سبھی اچھے ہوتے ہیں لیکن چلنے پھرنے کی جیسے ہمت بڑھتی گئی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً کہہ دیا کہ ہمیں اس کو قربانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ آرڈر دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ نبی ہے، اس کے ذریعے سے بھی ہمیں پتہ چلے گا کہ اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ تو بس اپنے بیٹے کو کہنے لگے کہ بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرے اس میں کیا خیال ہے، تیرا کیا ارادہ ہے؟ گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مشورہ کر رہے ہیں، لیکن بیٹے بھی نبی اور نبی بھی وہ والے جس کی اولاد میں سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل کر کے پیدا ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان، آپ کو جو کچھ حکم دیا گیا ہے، جو کچھ آپ کو کہا گیا ہے، چونکہ انبیاء کا خواب حقیقت ہوا کرتا ہے، کوئی اگر آج کے دور میں خواب دیکھ دے اور اس طرح کی حرکت کرنا شروع کر دے کہ میں نے خواب دیکھا تھا، بہت سارے ایسے ڈھکوسلے ملتے ہیں آج کے دور میں کہ میں نے فلاں پیر کے لیے ایسا خواب دیکھا ہے، مجھے بار بار آ کر کے یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، پتہ نہیں کتنی باتیں عجیب عجیب طرح کی ہوتی ہیں، اسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ میں نے بیان کیا تھا اس سے پہلے بھی کہ خواب تک ہی اچھا رہتا ہے، خواب کو اپنے سر نہ چڑھایا جائے کہ بھائی حقیقت ہے ہی۔ بعض اوقات انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقت میں اصل میں کیا ہے، خواب ہے، اس کو حاصل کر دیا کرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو خواب کا یہ حقیقت تھا، اور انبیاء کا خواب بالکل سچ ہوا کرتا ہے۔ جب یہ حکم دے دیا تو حضرت ابراہیم علیہ اسماعیل علیہ السلام نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، آپ کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے آپ اس کو کر گزریں، اور آپ مجھ کو ادھر ادھر بھاگنے والا، ڈرنے والا یا گھبرانے والا نہیں پائیں گے۔ قرآن کریم نے کہا ہے وَتَلَّوْهُ لِلْجَبِينِ، حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹایا۔ کہا جائے کہ بھائی پیشانی کے بل لٹانے میں کیا حکمت ہے، کیوں پیشانی کے بل لٹایا جا رہا ہے؟ تو اس کا جواب علماء کرام نے دیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا چہرہ جو اس وقت میں چمکتا اور آپ کے چہرے کی نورانیت کی وجہ سے اور آپ کے چہرے کے چمکنے کی وجہ سے کہیں بات کی شفقت ایک دم غالب نہ ہو جائے اور اللہ کے حکم کو توڑ کر کے دوسری طرف چل پڑے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کام کر کے دکھایا اور بتلا دیا، اور رہتی دنیا تک یہ بات چھوڑ دی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے چاہتا ہے جو مطالبہ کر سکتا ہے، جس سے جو چاہے مطالبہ کر سکتا ہے، ہمیں تو صرف سر تسلیم خم کرنا ہے، اپنے سر کو جھکا دینا۔ اصل میں اسلام نام اس چیز کا ہے کہ انسان ایمان لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات دیے، چاہے ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ نے کہہ دیا ہے تو کر گزرے۔ اب ہر چیز کے پیچھے کیا کہتے ہیں کہ ہماری عقل میں جو آئے گا ہم اس کو کریں گے، جو دماغ میں نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے علم کے کئی ذرائع بنائے ہیں۔ اللہ نے انسان کو آنکھ دی، اس کے ذریعے سے انسان کسی چیز کو دیکھ کر کے اس کا رنگ معلوم کر لیتا ہے کہ کس کلر کا ہے۔ کسی پودے کو دیکھ لیا تو فوراً اس کی آنکھ کے ذریعے سے علم حاصل ہوگا کہ بھائی یہ ہرے کلر کا ہے، ہرا رنگ اس کا ہے، کوئی اور کلر ہے
بہت ساری دنیا کی چیزیں اس طرح کی ہیں کہ اس سے انسان کو جو اللہ نے علم کا ذریعہ دیا وہ آنکھ، اسی طریقے پر کان ہے، آپ کو کسی نے آواز کی آپ فوراً سمجھ گئے فلاں آدمی نے مجھے آواز دی، اگر آپ کا جان پہچان والا، اور اگر کوئی انجان آدمی یار کبھی سنا نہیں ہے اس کی آواز، یہ بھی ذریعہ علم ہے۔ اللہ نے اس کے ذریعے سے آپ کو علم عطا فرمایا ہے کہ بھائی سن کر کے جو آپ معلوم کر سمجھ رہے ہیں یہ وہی ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ہاتھ دیے، ناک دی، اور اسی طریقے پر زبان دی کہ ان کے ذریعے سے انسان اپنے ہاتھ کے ذریعے سے کسی چیز کو چھو کر کے معلوم کر سکتا ہے۔ یہ بھی ایک علم ہے کہ بھائی یہ سخت ہے، یہ ملائم ہے، یہ کس طرح کا یہ کپڑا ہے۔ کسی بھی چیز کے اوپر ہاتھ رکھ کے آپ کسی مثال کے طور پر یہ مائکرو فون ہے، آپ اس کو ہاتھ لگائیں گے آپ سمجھ جائیں گے کہ بھائی یہ لوہے کا بنا ہوا ہے اور یہ ٹھوس، یہ کیا ہے؟ آپ کو ایک علم دیا جا رہا ہے۔ اللہ نے زبان بنائی، آپ نے اگر ذائقہ چکھا آپ کو معلوم ہو جائے گا، آپ نے نمک منہ میں ڈال دیا تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ نمکین ہے، برا آپ نے ڈال دیا تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے، میٹھا ہے۔ تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ تمام کی تمام وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے انسان علم حاصل کر رہا ہے۔ یہ اللہ نے ذرائع بنائے ہیں، لیکن یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذرائع دیے ہیں یہ اپنی حد تک رہتے ہیں۔ جہاں ان کی حد ختم ہو رہی ہے، مثال کے طور پر کسی کی باؤنڈری یہاں تک ہے تو اب وہ اس باؤنڈری سے اگر باہر نکلے گا تو وہ کام کرنا چھوڑ دے گا۔ باؤنڈری کیا ہے؟ آپ آنکھ کے ذریعے سے چھونے کا کام نہیں لے سکتے۔ کوئی کہنے لگے کہ میں آنکھ بند کر کے یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ ٹھوس ہے تو کہا جائے گا بیوقوف ہے، پاگل ہو گیا ہے۔ آپ ہاتھ کے ذریعے سے یہ کہنے لگے کہ بھائی میں ہاتھ اپنی تمہاری طرف کر کے یہ بتا سکتا ہوں کہ تمہاری آنکھیں ابھی کیسے ہو رہی ہے، آپ کا چہرہ کالا ہے یا گورا ہے، میں اپنے ہاتھ کے ذریعے سے بتا سکتا ہوں اپنی آنکھ بند کر کے، تو کہا جائے گا بیوقوف ہے، پاگل ہے۔ اللہ نے جتنے بھی ذرائع بنائے ہیں ان کے محدود ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پانچوں چیزوں کے بعد ایک علم کا ذریعہ ہمیں دیا ہے جس کو عقل کہا جاتا ہے۔ عقل کیا چیز ہے؟ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زبردست چیز رکھی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے چھت بچھی ہوئی ہے، آپ نے اس کو چھو کر کے، دیکھ کر کے، سون کر کے آپ نے سب کچھ اس کا آئیڈیا لگا دیا کہ بھائی فلاں چیز کی بنی ہوئی ہے، سخت ہے اور فلاں چیز ہے، لیکن آپ نے ان تمام جو ذرائع ہیں آنکھ، ناک، کان، ہاتھ کے ذریعے سے آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ بنی کہاں سے۔ اس کا فیصلہ آپ کا دماغ کرے گا، آپ کی عقل کام کرے گی۔ یہ پتا ہے کہ کس کمپنی نے بنائی ہوگی، یہ یہاں سے پتہ چل جائے گا، لیکن اس کا بھی دائرہ کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا رکھا ہے اگر اس کے بعد پہنچنے کی کوشش کریں گے تو پھر گڑبڑی ہو جائے گی۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذریعہ ہے، جب تمام کے تمام علم کے ذرائع ختم ہو جاتے ہیں، اب یہ عقل بھی یہاں کام نہیں کر رہی ہے، آپ کے حواس خمسہ بھی کام نہیں کر رہے ہیں، ایک ذریعہ علم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ وحی کے ذریعے سے آپ کو علم حاصل ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ غیر ممالک کے اندر بہت سارے ایسے ممالک ہیں کہ انہوں نے اسلام کو عقل کی بیس پر پرکھا ہے تو آج دھوکے میں پڑے ہوئے، گڑبڑ میں پڑے ہوئے، کوئی کس طریقے پر کام کر رہا ہے، کوئی کسی طریقے پر کام کر رہا ہے کہ بھئی ہماری سمجھ میں تو یہاں تک آتا ہے یہ ایسے چلیں گے۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بھائی ہر جگہ عقل کام نہیں کیا کرتی۔ آپ ایک بات بتائیں، کیا انسان کی عقل یہ فیصلہ کر سکتی تھی کہ کیا چیز حلال ہے کیا چیز حرام؟ یہ علم آپ کو کہاں سے آیا؟ کس نے بتایا ہے کہ سور کھانا، کتا کھانا یہ حرام ہے؟ قرآن کریم کو جلا دینا غضب میں آ کر کے کس نے کہا ہے کہ یہ بھائی گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے؟ کسی کی بہن بیٹی کو چھیڑ دینا اور ان کے ساتھ بدکاری کر لینا یہ کس نے بتایا ہے آپ؟ کیا آپ کی عقل یہ کام کر سکتی تھی؟ تو پتا چلے گا کہ بھائی آپ کی عقل یہ کام نہیں کر سکتی تھی۔ جن کی عقل کام کرنے والی تھی یہاں پر ان کے ملکوں کے اندر دیکھو جا کر کے وہ چاہتے ہیں کہ بھائی ایک دوسرے کی خواہشات پوری ہو رہی ہونے تو کیا فرق پڑتا ہے اس چیز سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے باؤنڈری لگا دی ہے کہ بھائی نہیں، یہاں تم ایسے کام نہیں کر سکتے۔ حلال کو حلال سمجھ کر اور حرام کو حرام سمجھ کر کے آپ کو چھوڑنا پڑے گا، حلال کو استعمال کرنا پڑے گا۔
لیکن یہ اس کے بعد یہ جب آپ نے وحی کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانا، اگر آپ نے اپنی ڈکشنری سے، آپ نے اپنی عقل کے اندر سے یہ بات ختم نہیں کرتی کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتا ہی نہیں ہے، تو اب آپ کے سامنے چاہے دوبارہ قرآن کریم نازل ہو جائے، دوبارہ آسمان سے وحی نازل ہونا شروع ہو جائے، جو کہ ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتی، تب بھی آپ اس چیز کے قائل نہیں ہوں گے کہ بھائی میں اس کو مانتا ہوں۔ تو یہ چیز ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے ذرائع کی۔ ہر انسان عقل کے اوپر کام کرنا شروع کر دے تو کام نہیں ہوا کرتا۔ بہت بڑا دھوکہ دنیا کو دیا جا رہا ہے، اور اچھے اچھے لیبل لگا کر کے دنیا کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک چرواہے تھے، بیچاروں کا سفر ہوا راستے سے، تو دیکھا کہ یار بھوک لگ رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے چرواہے سے معلوم کیا کہ بھائی کوئی بکری دودھ دے رہی ہے؟ وہ کہنے لگے کہ بھائی دودھ تو دے رہی ہے، لیکن میں آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ میں آپ کو دودھ پلا نہیں سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے؟ کہ یہ بات اصل یہ ہے کہ میں جن کی بکری چرا رہا ہوں وہ مالک کوئی اور ہے، میں تو صرف نوکر ہوں، میں ان کی بکریوں کو چرا رہا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئے کہ اس بندے کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہے، جس نے اللہ کے ڈر کو نکال دیا وہ کچھ بھی کر دیتا ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ بدلا کہ دیکھو تو آپ اس کرتا کیا ہے۔ فوراً کہا کہ اچھا ایک بات بتا، تیرا بھی کام ہو جائے گا میرا بھی کام ہو جائے گا، کہ تو ایک بکری مجھے فروخت کر دے جو دودھ دے رہی ہے، میں اس کا دودھ نکال کر کے پی لوں گا اور تجھے اس کی پیسے رقم دے دوں گا، تیرا کام مل جائے گا، اور مالک کو جا کر کے یہ کہہ دینا کہ جی ایک بکری کو آج بھیڑیا اٹھا کر کے لے گیا۔ حضرت تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ میں عالیہ نے لکھا ہے کہ جب یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی تو فوراً اس جوان نے کیا کہا کہ حضرت یہ بات تو آپ کو ٹھیک ہے، فائدہ میرا بھی ہو جائے گا، فائدہ آپ کا بھی ہو جائے گا، لیکن جس مالک کی یہ بکریاں ہیں اس کا بھی کوئی مالک موجود ہے، کل میں خدا کے سامنے کیا جواب دوں؟ کس چیز نے اس کو ڈرایا ہے؟ اس چیز نے اس کو ڈرایا ہے کہ اس نے بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کو تسلیم کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کو تسلیم کیا ہے۔ آج ہمارے اندر کیا ہے، ہم گناہ کیا کرتے ہیں، کس وجہ سے گناہ کرتے ہیں؟ ہم اسی وجہ سے گناہ کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر سے ہم کہتے ہیں اللہ ہے، حساب کتاب دینا پڑے گا، دل کے اندر ہمارے بیٹھا نہیں ہے۔ اگر ہمارے دل کے اندر یہ بات بیٹھ جائے تو خدا کی قسم آج یہ مساجد اور آپ کی جو عبادت گاہیں ہیں اور جہاں پر آپ کے اسلام کی تعلیم سکھائی جا رہی ہے تو خالی نظر نہ آتی۔ سب سے زیادہ اگر کوئی چیز پیچھے ہے تو وہ اسلام میں لوگ پیچھے، یہ حال ہے اپنا، اور اپنے آپ کو کہنے والے پکے سچے مسلمان ہیں، صرف ایک چھوٹی سی حدیث کا ٹکڑا پکڑے بیٹھے ہیں۔ میں کافی مرتبہ کہتا رہتا ہوں کہ بھائی چھوٹی سی حدیث کو لے کر کے آپ اپنے آپ کو یہ نہ کہنا شروع کرتے کہ میں جنتی ہوں۔ بس ہر کسی نے پکڑ رکھا ہے، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا وہ ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے گا، جنت میں جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے، معلوم تو تب ہوگا جب آپ صبح کے وقت میں بیٹھے تعلیم میں۔ حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرحبا نے لکھا ہے کہ انسان کو جہنم میں جلانے کے بعد وہاں سے پاک کر کے نکالا اس وقت جنت میں داخل کیا جائے گا، اور کئی سو سال آپ کو جہنم میں تپایا جائے گا، جہنم کے اندر جلایا جائے گا، اس کے بعد آپ کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ کوئی ہے مائیکل آج جو ایک دنیا کی آپ کو 5 منٹ برداشت کر سکتا ہے؟ 3 منٹ کے لیے تھوڑا سا اگر ہاتھ رکھا جائے کسی کا آپ کے اوپر، فوراً چیخ پڑتا ہے یار ہاتھ چل کے میرا یہ کر دو وہ کر دو، ڈاکٹر کے پاس ملتا ہے کبھی کچھ لگا کبھی کچھ لگا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس قدر غداری اور اس کے احکام کی حکم عدولی اور اس کے حکموں کو توڑنا ہماری گویا بھوکی میں پڑ چکا ہے۔ اس طرح سے ہم مسلمان بنتے جا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کے احکام پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔